السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین، دین اسلام نے ہماری دینی رہنمائی بھی کی ہے اور دنیا کے اندر رہن سہن اور بہترین طریقہ جو ہے اس کی بھی رہنمائی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ میں ایسے بڑے ہی قیمتی موتی ہمیں ملتے ہیں جو ہماری پریکٹیکل زندگی کے اندر ہمارے لیے دنیا میں بھی نفع کا باعث بنتی ہیں اور آخرت میں بھی۔ ہر سال پاکستان اور ہند میں، انڈیا میں بہت سے ایسے علاقوں میں وبا پھیل جاتی ہے، پورا شہر کا شہر، گھروں کے گھر بیمار ہو جاتے ہیں، بخار ہو جاتا ہے یا زکام کی وبا، ابھی کرونا وائرس ہے۔ تو یہ وبائی امراض جو پھیلتے ہیں اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی ہے اور کیا تدارک ہے اس کا کہ کیسے ہم ان چیزوں سے بچ سکیں۔ ہر سال موسم چینج جب ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، گرمی سے سردی اور سردی سے گرمی، گھروں کے گھر بیمار ہو جاتے ہیں، تو وہ احتیاطی تدابیر جو آپ نے بتائی ہیں تو آتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول غط الاناء واوک السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء، رواہ مسلم۔ تو یہ صحیح مسلم میں 2014 نمبر حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے غط الاناء، اپنے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھیں اور اپنے مشکیزے جو ہیں انہیں بند کر کے رکھیں، ان کے منہ کو۔ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے، کسی بھی برتن کے پاس سے وہ گزرے اور اس پر غطاء اور سقا نہ ہو، یعنی کہ وہ مشکیزہ، سقا کہتے ہیں اس مشکیزے کو جس کے اندر پانی وغیرہ یا لیکوڈ چیز رکھی جاتی ہے، تو وہ اس کے اوپر اگر باندھا نہ ہو اور برتن جو ہے وہ اس کے اوپر ڈھانپا نہ ہوا ہو تو کیا ہوتا ہے الا نزل فیہ من ذلک الوباء، تو وبا اس میں آ جاتی ہے۔ ابو العباس القرطبی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں مفہم کے اندر، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ غط الاناء وعوق السقاء، تو یہ اوامر جو ہیں اس میں ارشاد ہے دنیاوی ہماری مصلحت کی طرف، جیسے کہ نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہی کو ڈال لیا کرو جب سودا کرو، کوئی بڑا سودا ہو تو گواہ بنا لیا کرو۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ استحباب ہے، اور اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ سال میں ایک ایسی رات ہے جس میں وبا جو ہے وہ جو برتن ہو کھلا اس کے اندر چلی جاتی ہے۔ اب وہ برتن اگر کوئی چیز اس کے اندر ہے تب بھی ڈھانپا جائے، اور اگر وہ برتن خالی ہے تب بھی اسے الٹا رکھا جائے، اسے جو ہے چھوڑا نہ جائے۔ اور اس میں بہت سے فائدے ہیں اس حدیث کے سے۔ اب پہلی چیز کہ شیطان سے بھی جو ہے محفوظ ہو جاتے ہیں وہ برتن اور وہ کھانے، کیونکہ شیطان جو ہے جس کے اوپر جو ڈھانپا ہوا برتن ہے اسے نہیں کھولتا، اور اسی طرح اس مشکیزے کو، اس چمڑے کے برتن کو جس کو باندھا ہوا اسے بھی نہیں کھولتا۔ تو دوسری چیز سے وبا جو ہے اس سے بھی بندہ بچ جاتا ہے، اور تیسری چیز جو ہے نجاست سے بھی بندہ بچ جاتا ہے، کوئی نجاست اس میں نہ گر جائے۔ چھپکلیاں گھوم رہی ہوتی ہیں گھروں میں، لال بیگ گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ گر سکتے ہیں، حشرات وغیرہ، اور نجاست بھی گر سکتی ہے، اور یہ حشرات سے بھی چوتھی چیز جو ہے اس سے بھی بندہ جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو نجاست سے، حشرات سے بچ جاتا ہے، شیطان سے بچ جاتا ہے، اس وبا سے۔ تو چار یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور اگر بندہ بھول جائے کھانے کے اوپر جو ہے وہ برتن ڈھانپا نہیں تو کھانا حرام نہیں ہوگا، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ تھے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، تو آپ نے پانی طلب کیا، فقال رجل یا رسول اللہ الا نسقیک نبیذا، ایک آدمی کہنے لگا کہ آپ کو ہم نبیذ نہ پلائیں، تو آپ نے کہا کیوں نہیں؟ تو آدمی ایک پیالہ لے کے آیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الا خمرتہ، اسے ڈھانپا نہیں؟ فرمایا ولو تعرض علیہ عودا، اگرچہ اس پہ کوئی لکڑی ہی رکھ دیا جائے،
قال فشربا، اور آپ نے وہ پی لیا۔ یہ صحیح مسلم میں ہے، 2011 نمبر حدیث۔ تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں، اللہ پر توکل بھی کیا جائے اور وسائل کو بھی اپنایا جائے اور برتن کو ڈھانپ کے رکھا جائے۔ اور اس میں حکم ہمیں یہ ملا ہے کہ برتن ڈھانپے، یہ نہیں حکم ملا کہ اگر برتن نہیں ڈھانپا تو اس چیز کو پھینک دیا جائے، کھایا نہ جائے، بلکہ یہ ملتا ہے کہ آپ نے اسے استعمال کیا اللہ پر توکل کرتے ہوئے۔ لیکن آپ نے ارشاد ہماری رہنمائی کی ہے کہ برتن جو ہے وہ کھلے نہ رکھا کریں، کمرے بند ہوتے ہیں، چھتیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود برتن ڈھانپے جائیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی گھر ہوتے تھے۔ فریج وغیرہ کے اندر اگرچہ وہ محفوظ ہے یا الماری میں چیز محفوظ ہے، لیکن پھر بھی اگر ڈھانپ لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور بہت سی چیزیں ہیں جن میں نبی علیہ السلام کے صحابی جو ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ابان ابن عثمان جو کہتے ہیں میں نے اپنے باپ جو ہے عثمان ابن عفان سے سنا۔ ابان ابن عثمان کہتے ہیں میں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد الثالث خلیفہ راشد ان سے سنا، فرماتے ہیں کہ صبح کوئی بھی یہ پڑھتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 دفعہ، لم یضرہ شیء، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، صبح اور شام 3 دفعہ۔ یہ ترمذی کے اندر ہے اور ابو داؤد کے اندر بھی ہے یہ روایت، اور شیخ اور حسن درجے کی ہے یہ روایت۔ تو اناء کو ہمیں ڈھانپنے کا حکم ملا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں اطفئ المصابیح، آپ نے فرمایا چراغ جو ہے گل کر دیا کرو، اذا رقدتم، جب لیٹو، وغلقوا الابواب، دروازے بند کیا کرو، واوقوا الاسقیہ، اور پینے والے جو برتن یہ مشکیزیں وغیرہ ان کو باندھا کرو، وخمروا الطعام، اور کھانے کو ڈھانپ لیا کرو، والشراب، اور پینے کو، واحسبہ قال ولو بعود، صحابی کہتے ہیں مجھے گمان ہے کہ آپ نے کہا چاہے لکڑی کی کوئی جو ہے باریک جو ہے وہ سٹک ہی رکھی کیوں نہ جائے۔ یہ بخاری کے اندر ہے 5624۔ اور ایک لفظ صحیح مسلم ہے لا یمر باناء لیس علیہ غطاء او سقاء لیس علیہ وکاء الا نزل فیہ من ذلک الوباء، تو وبا آ جاتی ہے اس برتن میں جو ڈھانپا ہوا نہیں ہوتا۔ ابن دقیق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ برتنوں کو ڈھانپنے کے معاملے میں اس میں کہتے ہیں کہ اس کا شاہد جو ہے وہ حمام اور عطا عن جابر کی روایت ہے جس میں فرمایا خمروا الطعام والشراب ولو بعود، بخاری کے اندر۔ تو ظاہر یہی نظر آتا ہے کہ اس لفظ سے مراد تخصیص ہے ہر اس اناء کی جس میں کوئی چیز ہو یا نہ ہو، کیونکہ جس برتن میں کوئی چیز اگر نہیں بھی ہے اس کے بارے میں جو ہے آپ نے فرمایا اکفئ الاناء، جابر بن عبداللہ کی روایت میں لفظ ایک آتے ہیں وَأَكْفِئُ الْإِنَاء، غتوب کے بھی لفظ آتے ہیں، اکفئ یعنی غتو کا مطلب ہے کہ ڈھانپنا، اور اکفئ کا مطلب ہے الٹا کر دینا، جو خالی برتن ہے اسے الٹا کر کے رکھا جائے، گلاس ہے آپ نے رکھا ہوا ہے پینے کے لیے اسے الٹا کر کے رکھیں، اور یا پھر اسے ڈھانپ کے رکھیں۔ اور یہ معنی جو ہے امام باجی رحمہ اللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں وَأَكْفِئُ الْإِنَاء مَعْنَاهُ اقلبوہ، یعنی اسے الٹا کر دیں۔ اور نبی علیہ السلام کا خمروا الاناء اس میں معنی یہ ہے یکون شک من الراوی، ہو سکتا ہے یہ راوی کا شک ہو۔ تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، اور ایک بہت بڑا جو نبی علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے کہ آج جو ہے میڈیکل سائنس کے ذریعے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں اس میں بہت سے مفروضات ہوتے ہیں اور جھوٹ اور سچ ہو سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام سے سچی بات کسی کی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا ذریعہ جو ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ وحی کے ذریعے بتاتے ہیں، اور سنت بھی وحی ہے۔ تو اس لیے اگر سنت کو اپنا لیا جائے تو بہت سی مصیبتوں اور بہت سی وبائی امراض سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔